السلام علیکم، محمد علی صدیق اپنا پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے۔ پروگرام تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، مصروفیت بہت زیادہ ہے۔ آج 26 جولائی 2024 ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ بشرا بی بی صاحب کو جھوٹے مقدموں میں پھنسانے کا وہ میں نے آپ کے سامنے کل ٹویٹ بھی ایک کیا تھا۔ بشرا بی بی صاحب نے کہا ہے کہ وہ حلف دینے کے لیے تیار ہیں کہ سارے مقدمے جھوٹے ہیں اور وہ خارج ہوں گے اور عمران خان صاحب باعزت بری ہوں گے۔ یہاں جو سمجھنے والی بات ہے کہ کیا کرنا ہے انسانی تاریخ میں، دیکھیں نا، مقابلہ چاہے کتنا بھی سخت ہو، غیرت مند عورت نے جو ہے نا غیرت مند نے عورت کو نشانہ نہیں بنایا اور نہ ہی اپنی طاقت آزمانے کے لیے عورت سے مقابلہ کیا ہے۔ موجودہ جو فاشسٹ حکومت ہے، پاؤں پھول چکے ہیں، ہاتھ پاؤں سارے پھول چکے ہیں، ان کو فرار کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس لیے اب کوشش یہی ہے، اور آپ جو ڈیٹیل دیکھیں گے سارا وہ آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ رکھتا ہوں۔ 39 سیٹیں میں نے آپ کو پہلے دن کہہ دیا تھا، اور میں نے اس کو وجہ بھی یہ بتایا تھا کہ یہ کل ہی فیصلہ کیوں کیا، وہ صبح کے پروگرام میں تفصیلی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ بشرا بی کے اگینسٹ کتنے مقدمے ہیں وہ رپورٹ پیش ہو گئی ہے۔ دفعہ 144 کا نفاذ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اس طرح ہی جو پروگرام کے شروع میں آپ نے وہی دیکھا ہے، دفعہ 144 کے نفاذ کے حوالے سے جو میری پریس بریفنگ تھی۔ علاوہ ازیں جو پولٹری کا جو ہے نا چکن، اس کو بین صوبائی طور کے اوپر پنجاب صوبے سے باہر جانے پہ پابندی لگا دی ہوئی ہے، غیر قانونی ہے ہی نہیں۔ آرٹیکل 151 کے تحت یہ اختیار وفاقی حکومت کا ہے، صوبائی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ نہیں پابندی لگا سکتی ہے۔ سماعت مکمل ہوگی الیکشن ٹرائبیونل کے حوالے سے بھی۔ یہاں سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 39 اراکین کو جو ہے نا پارٹی پاکستان تحریک انصاف کا قرار دینے کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا، اور میں نے وجہ بھی یہ بتائی تھی، یہ اس لیے نہیں ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق نے بیٹر اسٹیٹمنٹ مانگی ہے ان سے کہ آپ داخل کریں، تو اس سے امپلیمنٹ تو کرنا پڑے گا، اور اس سے جو ہے پارٹی پوزیشن آپ کو پتہ ہے تبدیل ہو گئی ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن اراکان کی تعداد جو ہے نا اب 103 تھی، جس پر کوئی فرق نہیں پڑا، اور اپوزیشن میں حکومتی اراکان کی تعداد بدستور 210 ہے، بہت بڑی تعداد ہے 210، اور سنی اتحاد کونسل کے اراکین کی تعداد 45 رہ گئی، اور وہ سارے جو ہے نا ان میں سے 41 جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف آ جائیں گے، اور ایوان کی سب سے یہ بڑی پارٹی ہے۔ لیکن یہ اس کو تو کہہ دیا کہ مخصوص نشستیں مل نہیں سکتی نا، اور یہ بھی بیسیکلی آزاد ہی ہیں ایک طرح سے، اور سنی اتحاد کونسل کا وجود خطرے میں آ گیا ہے، اور تحریک انصاف جو ہے ایوان میں، آپ کو پتہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، 8/5 کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، اور فیصلے کے اطلاق سے حکومتی اتحاد جو ہے نا وہیں پر، اور اپوزیشن 125 نشستیں ہو جائیں گی۔ اکثریتی جماعت جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہی ہے، 108 کے ساتھ وہ برقرار ہے۔ پیپلز پارٹی 68 ہے، MQM 22 ہے، استحکام پاکستان 4 مفت کی، ضیاء لیگ، BAP اور نیشنل پارٹی کی ایک نشست ہے، حکومتی اتحاد کی یہ 210 اس طرح بنتی ہے۔ اور یہاں اگر سارا آ جائے تو PTI کے جو الحاق شدہ وہ بنیں گے 84، تحریک انصاف کے 8 آزاد اراکین ہیں، جمعیت علماء اسلام کی 8، اور متحدہ مجلس عمل جو ہے BNP اور PB کی ایک نشست ہے، 103 تعداد بنتی ہے۔ اس فیصلے کے مطابق اگر پاکستان تحریک انصاف کی 84 سے بڑھ کر 106 ہو گئی، اور دوسری بڑی سیاسی جماعت وہ پاکستان تحریک انصاف بن جائے گی، اور میرا خیال ہے یہ نمبر 1 پہ ہی آئے گی جب مخصوص سے ساری مل جاتی ہے۔ اور سپریم کورٹ نے آزاد حیثیت میں جیتنے والوں کو جو ہے نا 15 دن کا وقت دیا تھا، اور وہ پارٹی اپوزیشن کی تبدیلی سے 23 مخصوص نشستوں کا بھی فیصلہ ہوگا، اور یہ وہ سارے معاملے ہیں جو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ہے نا 3 ممبر بینچ کو، کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہونا، میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، جسٹس سید منصور علی شاہ کو، اور جسٹس منیب اختر مشتمل 3 رکنی کی درخواست میں عمران خان صاحب نے، اور انہیں توقع تھی کہ اعلیٰ عہدہ سنبھالنے پر چیف جسٹس کے ساتھ ہمارا ماضی برطانیہ میں جائیدادوں پر PTI کی حکومت جانب سے جسٹس قاضی فائز کے خلاف ریفرنس دھندلا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور اس میں ذکر کرتے ہیں کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کے ممبران سے متعلق کیس میں
چیف جسٹس کے مبینہ طرز عمل اور برتاؤ نے عمران خان کو یہ یقین دلا دیا کہ چیف جسٹس درخواست گزار، ان کی شریک حیات اور خاندان کے افراد کے کیسز کی سماعت کرنے والے بینچ میں شامل ہونا عدالتی عمل کی غیر جانبداری کے حوالے سے پاکستانی عوام کے بڑے حصے کے اعتماد کے خلاف ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن ترمیمی آرڈیننس کا درخواستوں پر سماعت ہوئی اور وکلا پیش ہوئے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت ہوئی اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل نے انہوں نے کہا جی آئین میں مشاورت کا طریقہ کار موجود ہے، آرٹیکل 218(3) ہے، الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی ہے آئین کے مطابق الیکشن کرائے، اور انہوں نے کہا سب سے زیادہ کہ الیکشن ٹرائبیونل مقرر کرے۔ ابھی دیکھیں یہ اور الیکشن ٹرائبیونل مقرر الیکشن کمیشن کسی کا اختیار نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے اس پہ بڑا زبردست ریمارکس دے کے پوچھا کہ اپوائنٹمنٹ جج کی طرف سے نہیں کی جاتی، وکیل نے کہا الیکشن حاضر ہو یا ریٹائرڈ ہو، الیکشن ٹرائبیونل چیف جسٹس کی مشاورت سے ہی لگتا ہے، اور آرٹیکل کے مطابق تمام ایگزیکٹو تعیناتی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا جو الیکشن کمیشن کے اختیار کو ختم کرے۔ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ تو ایگزیکٹو آپ رکھیں، آپ کو روکا کسی نے؟ سوال تو ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کے اوپر ٹرائبیونل کے حوالے سے، وہاں تو آپ کو پتہ ہے آزاد اور خود مختار آنے ہیں۔ اور چیف جسٹس صاحب نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو کہا، ہدایت کی کہ آپ غلط سائٹ پر جا رہے ہیں، ایسا نہ کریں کہ جو کیس ہے نہیں ہے تو آپ اس کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ یہ سوال ہے ہی نہیں کہ کسی نے دلائل نہیں دیے کہ الیکشن ٹرائبیونل کا جج ہائی کورٹ لگائے، اور الیکشن کمیشن نے ٹرائبیونل بنا دیا تو اس کا اختیار ریٹائرڈ جج لگانا ہے یا حاضر سروس۔ یہ ذرا سمجھیے گا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ کسی کیس میں چیف جسٹس خود الیکشن ٹرائبیونل ہو سکتا ہے، اور جو وکیل الیکشن کمیشن نے کہا ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ ایسا ہوتا ہو۔ اور جو مکالمے بڑے زبردست ہیں، الیکشن کمیشن نے بہت بلنڈر کیے، کنسالیڈیشن بعد میں کی، نوٹیفیکیشن پہلے جاری کیا، اور شعیب شہین کے کیس میں الیکشن کمیشن نے اس غلطی کو درست بھی نہیں کیا کہ واقع ہوا تھا۔ اس پر چیف جسٹس حیرانگی کا اظہار کیا۔ الیکشن کمیشن نے 11 فروری کو کنسالیڈیشن پروسیس سے روکا، اور ریٹرننگ آفیسر نے الیکشن کمیشن کی ہدایت پر کنسالیڈیشن روکنے کا آرڈر کیا۔ یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے۔ الیکشن کمیشن اس سے زیادہ بڑی بدنیتی بھائی ہو کیا سکتی ہے؟ الیکشن ٹرائبیونل کامیابی، یہ دیکھیں 10 جون پھر 7 جون کا ریٹائرڈ جج مقرر کرنے کا، یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہوئے مشاورت جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں کرنی ہے، آپ بعد میں لے جائیں، آگے کرنا ہے۔ اور اسلام آباد کا ٹرائبیونل لگانا ہے تو اسلام آباد کے چیف سے مشاورت کرنی ہے۔ آپ غلط طرف جا رہے ہیں، یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں جی وہ خود ہی لگا لیں گے، اور قانون جب بناتے ہیں تو 50 سال کا سوچ کر بناتے ہیں، یہ نہیں کہ آج کے لیے قانون بنا لیا تو کل کے لیے دیکھ لیں گے۔ یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بات ہے، اور بڑے مسائل رہیں گے۔ اور جس طرح سے اس میں تبدیلی کی ہے ریٹائرڈ ججز کا لا کے، وہ نظر آ رہا ہے نیت کیا ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو زیادتیاں کی ہیں آپ کے سامنے، کتنے مقدمہ جج رپورٹ جمع کرا دی ہے، ذرا سنیے گا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ کے پاس ہے، اور اینٹی کرپشن میں ایک کوئی تعلق نہیں بشرا بی بی کا، اینٹی کرپشن میں ایک، اور پولیس میں 12 مقدمات درج ہیں۔ سائبر کرائم یونٹ میں کوئی انکوائری نہیں ہے، اور اس پہ ریجوائنڈر فائل کرنا ہے کہ جو حقائق دیے ہیں یہ جھوٹ دی ہیں، غلط کی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آخر میں دفعہ 144 کے نفاذ پہ اسے جیسے شاہد کریم کا فیصلہ بیک گراؤنڈ پہ چلا دیتے ہیں، کہ جس میں آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا یہ اس کا مقصد سیاسی انجینئرنگ ہے، اور پرچے سارے پولیٹیکل پارٹیز پہ، اور بعد میں خارج ہو گئے وہ سارے۔ اب 144 کا نفاذ چیلنج کیا، 3 دن کے لیے لگائی ہے انہوں نے، صرف کتنے دن کے لیے؟ 3 دن کے لیے، تاکہ جلسے جلوس نہ ہو سکے، یعنی مذاق ہے۔ اور یہ ساری اجازت ہے، کوئی نہیں بول رہا اس حوالے سے، کوٹیں کہہ رہی ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا، اور سیاسی بنیاد پر یہ سارا کیا گیا ہے۔ مقصد صرف اس کا ہے احتجاج روکنا ہے، اور یہ امن و امن کی صورتحال کچھ بنیاد بناتے ہوئے بیوقوف بنایا گیا تھا۔ میڈیا پہ جو میں نے گفتگو کی ہے وہ سن لیجیے۔ دفعہ 144 کا نفاذ پنجاب میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے دھرنوں اور احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ سیکرٹری ہوم نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 15، 16 اور 17 کے تحت کو خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ پابندی عائد کر دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے الیکشنوں کے دنوں میں بھی دفعہ 144 لگا دی گئی تھی اور اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے جب 144 لگانے کے بعد پرچے درج ہوتے ہیں اس کی تفصیلات مانگی ہیں۔ آج عدالت سے یہی گزارش کی گئی ہے کہ یہ ایک دفعہ 144 کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے
یہ بدنیتی پر مبنی ہے. آئین کے آرٹیکل 15, 16, 17 کی خلاف ورزی ہے. پنجاب حکومت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ سیاسی اجتماع پر اس طرح بغیر کوئی وجہ دیے پابندی لگا دے. یہ اقدام جو ہے یہ آئین اور قانون سے متصادم ہے. لہٰذا دفعہ 144 کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے اور سیاسی جماعتوں کو احتجاج کرنے کی کھلی اجازت ہو. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.